ایجپٹ میں موجود پیرامڈ آف ٹیٹی کے برابر سے ماہرین کو زمین میں کھودا گیا ایک ایسا ٹنل ملا جس کو 3000 سال پہلے مٹی اور پتھر ڈال کر بند کیا گیا تھا۔ جب کھدائی کر کے اس ٹنل کو اس شافٹ کو کلیئر کیا گیا تو اس کے نیچے وہ کچھ دیکھنے کو ملا جو پچھلے 3000 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف دعوت اسلامی۔ دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ مصر کے لوگ 4500 سال پہلے جب وہ اس دنیا میں موجود تھے تو وہ اپنے بادشاہ کو، اپنی کوئنز کو یا وہ خود کو ممی کیوں بناتے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا اور کس طرح بناتے تھے، اور موجودہ دور میں جو ان کی ممیز ڈسکور ہوئی ہیں وہ کس حالت میں ملی ہیں۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، مصر میں پیرامڈ آف گیزا سے 15 کلومیٹر دور قدیم تہذیب کا بہت بڑا بیریل گراؤنڈ ہے جس کو سکارا نیکروپس کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ماہرین کو دفنائے گئے خزانے، ممی اور پپائرس بھی مل چکے ہیں جن سے قدیم تہذیب کے لائف سٹائل کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ یہاں پر ایک مشن کے دوران مشہور زمانہ ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر زاہی حواس اور ان کی ٹیم کو کچھ کوفنز ملے جنہوں نے مصر کی تہذیب کے لائف سٹائل اور قدیم ٹیکنالوجی کے بارے میں کئی حیران کن راز فاش کر دیے۔ اس مشن کے دوران کیا کیا ڈسکوریز ہوئیں، آئیے جانتے ہیں۔ فروری 2021 میں ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر زاہی حواس سکارا نیکروپس میں ایک مشن کو لیڈ کر رہے تھے۔ ان کو زمین میں کھودی گئی ایک سیکرٹ شافٹ ملی۔ شافٹ کو ریت اور پتھر ڈال کر بند کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ضرور اس کے نیچے کوئی چیز ہے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے دفن ہو رکھی ہے۔ ایسی صورت میں احتیاط سے دیکھ بھال کر ہاتھوں سے کھدائی کی جاتی ہے تاکہ کسی اہم دریافت شدہ چیز کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ لہذا 50 ورکرز کی ایک آرمی کو سیکرٹ شافٹ کھودنے کا کام سونپا گیا۔ یہ شافٹ اتنی گہری تھی کہ روزانہ اس میں سے 6 ٹن وزنی ملبہ نکالا جاتا تھا۔ پورے 18 ہفتوں کی کھدائی کے بعد 50 فٹ زمین کے نیچے ماہرین کی ٹیم کو یہاں کچھ ایسا ملا جو ان کے اندازے سے کافی زیادہ تھا۔ ماہرین کی ٹیم کو 40 ٹن وزنی لائم سٹون سے بنا ایک سرکوفگس ملا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ ماہرین کی ٹیم کو کسی شافٹ کے اندر سے ایسا سرکوفگس ملا ہو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں سرکوفگس کیا ہوتا ہے۔ لائم سٹون سے بنے ایسے کوفن کو کہتے ہیں جس میں مصری تہذیب کے لوگ اکثر اپنی کنگ، کوئین یا پھر کسی اہم شخص کی باڈی کو خزانے سمیت ڈالا کرتے تھے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس کوفن کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو کم از کم 3000 سال پہلے بند کیا گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، جس شافٹ کے نیچے پہنچنے میں ماہرین کی ٹیم کو اتنے ہفتے لگ گئے تو وہاں تک ایجپشن سویلائزیشن نے 40 ٹن وزنی، لگ بھگ 6 ہاتھیوں جتنا وزنی کوفنز کیسے پہنچایا ہوگا؟ نے اس میں سوراخ ہوا دیکھا۔ سب کے ذہنوں میں یہ سوال منڈلانے لگا، کیا کوئی پہلے بھی کوئی اس کوفن کو ایکسپلور کر چکا ہے یا پھر چوروں نے اس کے اندر کا خزانہ لوٹ لیا ہے؟ جیک کی مدد سے جب اس کا ڈھکن اوپر کیا گیا تو سب کو گویا گہرا صدمہ سا لگ گیا کہ اندر نہ ہی کوئی ممی بچی تھی اور نہ ہی کوئی خزانہ، صرف چند ہڈیاں اور ملبے کے ٹکڑے پڑے ہوئے پائے گئے۔ اس میں خزانے کا نہ ہونا اس بات کی کلیئر نشانی تھی کہ یہاں چوروں نے کبھی حملہ کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لگ بھگ 50 فٹ کی گہرائی میں 40 ٹن وزنی پتھر کے ڈھکن کو جدید سہولیات کے باوجود اتنی محنت لگی تو اس دور میں چور یہاں تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اس ٹوم پر حملہ کرنے والے بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے اس کو نیچے پہنچایا تھا، کیونکہ انہی لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کے اندر بہت سارا خزانہ ہے۔ 4 میٹر لمبا اور 1.5 میٹر چوڑا یہ 40 ٹن کا کوفنز لائم سٹون سے بنا ہوا ہے۔ یہ پتھر نیو ایجپشن کنگڈم میں لیگزور کی پہاڑیوں سے لایا گیا تھا
جو اس سائٹ سے 35 کلومیٹر دور ہے۔ ڈاکٹر زاہی حواس کا ماننا ہے کہ اس کے اندر جس کو بھی ڈالا گیا تھا اس کی کوئی نشانی تو نہیں ملی، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جو کوئی بھی تھا انتہائی اہم شخص تھا۔ ماہرین کی ٹیم کو بس آخری مسٹری سولو کرنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آخر اتنے وزنی سٹون بلاک کو اتنی گہرائی تک کیسے پہنچایا گیا۔ اس لیے اس شافٹ کو ایک بار پھر سے وزٹ کیا گیا اور اس بار کچھ نئے اشارے بھی ملے۔ سرکوفیگس کے نیچے ایک خالی جگہ نوٹس کی گئی۔ اس خالی جگہ نے ایکسپرٹس کو ایک نیو تھیوری دینے پر مجبور کر دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپشین اتنے بھاری سرکوفیگس کو نیچے تک پہنچانے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 شافٹ کھودا کرتے تھے۔ ایک شافٹ میں مٹی بھر کر اس کے اوپر سرکوفیگس کو رکھ دیتے تھے۔ وزن سے مٹی جگہ بناتے ہوئے دوسری شافٹ میں جمع ہوتی جاتی تھی اور اس طرح سرکوفیگس نیچے ہوتا جاتا تھا۔ اس جینیس ٹیکنیک کی مدد سے اینشینٹ ایجپشین بھاری سے بھی بھاری وزن بغیر کسی ٹرین یا پھر ٹولز کی مدد سے نیچے لے کر جایا کرتے تھے۔ مصری تہذیب کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ان کے پیارے مر جاتے تھے تو ان کی باڈی کو پہلے اچھی طرح پریزرو کر کے ان کو آفٹر لائف سفر کے لیے تیار کرتے تھے۔ ان کے کوفنز پر ہائی گرافکس لکھوائے جاتے تھے، اس پر اپنے خداؤں کی پینٹنگ بنواتے تھے۔ ممی کو آفٹر لائف کے سفر سے گزرنے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوفنز میں زیورات بھی ڈالے جاتے تھے تاکہ مرنے کے بعد جب وہ اپنے خداؤں کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت دکھیں۔ اسی طرح دوستو، ڈاکٹر زاہی حواس جو اپنے مشن کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو سکارا نیکروپس میں ایک ایسا کوفن ملا جو بالکل ہی عجیب و غریب اور انوکھا تھا، اور اس پر کچھ عجیب و غریب الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے۔ اوپر لکھے ہوئے کے مطابق پتہ چلتا تھا کہ یہ کوفن کسی فیمیل کا ہے۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے کچھ انوکھا ہی نکلا، کیونکہ اس میں صرف ہڈیاں ہی بچی تھیں، اور وہ ہڈیاں صرف فیمیل کی نہیں بلکہ میل کی بھی تھیں۔ اور جب اس پر مزید سرچ کی گئی، ڈاکٹر زاہی حواس اور اس کی ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی، سرچ کی، تو پتہ چلا کہ وہ 2 ممیز ماں اور بیٹے کی تھیں۔ ماں کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 18 سال تھی۔ دونوں کو ایک ہی کوفن میں ڈالا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان دونوں کو ایک ایسا بخار ہوا تھا جس میں وہ دونوں ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصر میں یہ رواج بھی تھا کہ ایک کوفن میں 1-1، 2-2، 3-3 بھی ممی ڈالا کرتے تھے۔ تو دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔